پیغمبر نے کاغذ و قلم اس لیے منگوایا کہ امت کبھی گمراہ نہ ہونے، لیکن پیغمبر کو ایک کاغذ و قلم نہیں دیا۔ البتہ یہ والا ٹکڑا بھی چھوڑیے، ایک الگ موضوع ہے، اتنی بات سن لی۔ دولت اللہ سے قریب کرے کہ اللہ سے دور کرے، خاص طور پر اس میں دوسرے کا حق جو ہے وہ اس کو پہنچا، اور یہ اتنا اہم مسئلہ کہ اب جو میں نے 3-4 باتیں بتائی یہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں کی باتیں، ان میں سے جو سب سے آخری بات جس کے بعد پھر پیغمبر امت کے سامنے نہیں آئے وہ یہ کہ یہ جو 3-4 پیغام پیغمبر نے دی، اس کے بعد پیغمبر کی طبیعت اور خراب ہو، اللہ کا رسول حجرے سے نکلنا ہی بند ہو گیا، اور حجرے میں بھی ہر ایک کو آنے کی اب اجازت نہیں۔ مسلمان تڑپ رہے، ایک سال اگر حالات کی وجہ سے ہمیں خالی کربلا کی زری کی اجازت نہ ملے تو ہم تڑپ اٹھتے۔ زری مطلب مسلمان خود چہرہ رسول کی زیارت کے عادی تھے ہر نماز کے وقت، اور اب بالکل پابندی ہے، اور پیغمبر ہیں دنیا میں، تڑپے جا رہے ہیں مسلمان، لیکن پتہ بھی ہے کہ مجبوری ہے، پیغمبر کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ اس وقت پیغمبر کو زحمت دینا مناسب نہیں۔ اور ایک مرتبہ مسجد النبوی کے مینار سے بلال کی آواز بلند ہوئی کہ اے مدینے والوں، اللہ کا رسول مدینے کی مسجد میں آ کے تم سے خطاب کرنا چاہتا ہے، ہر ایک کو بلایا جا رہا، ہر ایک مسجد میں آ جائے۔ ارے اتنے دنوں کے بعد جو یہ اعلان سنا تو گویا لوگ سر کے بل دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، ہر آدمی نے اپنے انتہائی ضروری کام کو بھی چھوڑ دیا، پوری مسجد کھچاکھچ بھر گئی۔ اور جب یہ بلال نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ سب لوگ جمع ہو چکے ہیں، تب ایک بار حجرہ رسول کا دروازہ کھلا، اللہ کا رسول اس حالت میں اپنے حجرے سے باہر آیا کہ چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ ایک طرف سے عباس نے جو پیغمبر کے چچا ہیں پیغمبر کو سہارا دیا ہے، اور ایک جانب سے اس علی نے جو اسلام کا سہارا ہے پیغمبر کو سہارا دیا، دونوں سہارا دے کر ایک ایک قدم آہستہ آہستہ اٹھا کے اللہ کے رسول کو منبر تک لا رہے ہیں۔ پیغمبر منبر پہ پہنچے، ایک مرتبہ اوپر تک جانے کی طاقت بھی نہیں ہے، پہلی سیڑھی پہ جا کے کھڑے ہو گئے، مجمع کو دیکھا، مجمع پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر ہی رونے لگا، اور ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میں ملأ الاعلیٰ میں پہنچ رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں جاؤں تو اس طرح جاؤں کہ کسی کا حق میری گردن پہ نہ ہو۔ مولا کی حدیث سنیے، جب میں نے کسی کے پاس دولت دیکھی تو یہ بھی دیکھا کہ اس نے کسی نہ کسی کا حق مارا ہوا ہے۔ مصائب کا ٹکڑا اس لیے پڑھ رہا ہوں، پیغمبر نے کہا میں نہیں چاہتا کسی کا حق لے کے جاؤں، اگر کبھی میری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے وہ اپنا حق یہیں پہ مانگ لے، قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے۔ پیغمبر کے جملے ہیں اور مجمع چیخیں مار کے رو رہا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مگر جب 3 مرتبہ پیغمبر نے یہی کہا جو بدلہ لینا ہے یہی لے لو، قیامت میں سوال نہ کرنا، تو مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ہمت تو نہ تھی، مگر 3 بار آپ نے کہا تو مجھ میں یہ ہمت پیدا ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے یا مال غنیمت جمع ہو رہا تھا تو لوگ ہجوم کر کے آ رہے، آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اور آپ پیچھے لوگوں کو پیچھے کرنے کے لیے اپنا کوڑا حرکت میں کر رہے تھے، ایک بار آپ کا کوڑا میرے کمر سے ٹکرا گیا، وہ کوڑا آپ کے ہاتھ سے میری کمر پہ پڑا ہے۔ پیغمبر نے سنا اور جواب دیا کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کوڑا پڑا ہے، آؤ اور آ کر اپنا بدلہ لو، لیکن وہی کوڑا چاہیے جو آپ نے مجھے مارا، وہی کوڑا۔ پیغمبر نے حسنین کو بلایا، حسن بیٹا، حسین بیٹا میرے حجرے میں جاؤ اور وہ جو دیوار پہ میرا کوڑا لٹک رہا ہے وہ لے کے آؤ۔ بچے بڑے بچوں سے کہتے ہیں نا، حسنین دوڑ کے گئے، نانا کا حجرہ کھولا، حجرے میں گئے، کوڑا لے کے آ رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا جو پہلے ہی بہت پریشان تھی، میرا بابا بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے اور اس وقت مسجد میں گیا ہے، خیر اللہ خیر کرے، بچوں کو بھاگا آتا دیکھا، واپس جاتے دیکھا، روکا، بیٹا حسن بیٹا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ مدینے کی مسجد میں ایک مسلمان نے نانا کو کوڑے مارنے کی بات کہی ہے، نانا نے کوڑا منگوایا ہے۔ یہ سننا تھا، ہائے فاطمہ زہرا تڑپ گئی، کہا کہ حسن حسین بیٹا یہ کوڑا تو نانا کو دینا، لیکن اس سے کہہ دینا کہ ہمارے کوڑا مار لے، حسن کو کوڑا مارے، حسین کو کوڑا مارے، لیکن میرے نانا کو کوڑا نہ مار، وہ بہت بیمار ہیں، وہ بہت کمزور ہیں۔ حسنین دوڑے دوڑے مسجد میں آئے، پیغمبر کو کوڑا دیا، پیغمبر کے ہاتھ میں کوڑا ہے، پیغمبر نے اس کے حوالے کیا۔
اس نے وہ کوڑا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں اس حالت میں بھی آپ کے حکم پہ عمل کروں، لیکن اس وقت آپ نے کرتا پہنا ہے، جب آپ نے میرے بدن پہ کوڑا مارا تھا تو اس وقت آپ کے کندھے کھلے ہوئے تھے۔ پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں، قریب آؤ میں اپنے کندھے کھولتا ہوں۔ پیغمبر نے اپنے کرتے کے بٹن کھولے، کرتے کو ایک مرتبہ آگے سے اونچا کیا تاکہ پیچھے سے کندھے کھل جائیں۔ ادھر مسجد کی عجیب حالت ہے، لوگ ستونوں سے سر ٹکرا رہے، لوگ دیواروں سے سر ٹکرا رہے، لوگ دونوں ہاتھوں سے سر پیٹ رہے، لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ اے شخص آگے ہمارے بدن پہ کوڑے مار لے۔ حسن آگے بڑھے، ارے میرے کوڑا مار، میرے نانا کو کوڑا نہ مار۔ ایک کو رام بپا ہے وہ پیچھے ہٹا، یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا خبردار کوئی نہ بولے، قیامت میں ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میں جانوں یا یہ جانے، سب خاموش ہو جائیں۔ حکم رسول آ گیا، وہ آگے بڑھا، پیغمبر کے شانے کھل چکے ہیں، اس نے روتے ہوئے کوڑا ایک طرف پھینکا۔ پیغمبر کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، مہر نبوت پہ گر پڑا، بوسے پہ بوسا لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کیا اس غلام کی یہ مجال کہ وہ یہ سوچے کہ آپ کے کوڑا مارے گا؟ مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کر کے بوسا لینا تھا اور اسی حوالے سے میں نے بوسا لیا۔ پیغمبر کوڑے نہیں کھائے۔ فاطمہ کو جا کے حسنین نے بتایا اماں وہ آدمی واپس چلا گیا، اس نے کوڑے نہ مارے۔ فاطمہ نے شکر کا سجدہ کیا۔ شہزادی ذرا آئیے، اب کربلا سے شام کے راستے میں چلیں، یہ آپ کی زینب، یہ آپ کی کلثوم، یہ آپ کی سکینہ، ارے یہ آپ کا سجاد اس وقت اتنا ہی بیمار، اتنا ہی کمزور جیسے آپ کا بابا کمزور تھا۔ وہاں ایک کوڑا نہ پڑا، یہاں سارے راستے کوڑا کھاتا سجاد گیا۔ رسول آئے، اپنے بستر پہ لیٹ گئے، وقت گزرا، 28 صفر کا دن آیا۔ پیغمبر 3 دن سے بہت بے چین ہیں، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، دن کو بے آرام ہے۔ آج جا کے نیند آ گئی، آنکھ لگی، دروازے پہ دستک کی آواز آئی۔ فاطمہ نے آہستہ سے پوچھا، فاطمہ کی آغوش میں سر رکھے ہیں نا؟ شہزادی نے آہستہ سے پوچھا کون آیا ہے؟ ایک مرتبہ آواز آتی ہے میں پیغمبر کا زائر ہوں، زیارت کرنے آیا ہوں، ملاقاتی ہوں، پیغمبر سے ملنا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے آہستہ سے کہا میرا بابا 3 دن بے آرام رہا ہے، آج بڑی مشکل سے نیند آئی ہے، کسی اور وقت آ جا، اس وقت میرے بابا کو بے آرام نہ کر۔ آنے والا چلا گیا یا خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک کی آواز، پھر وہی سوال کون، پھر وہی جواب پیغمبر سے ملاقات کرنا ہے۔ فاطمہ کی پھر وہی درخواست کہ واپس چلا جا، میرے بابا کو آرام نہ کر۔ پھر خاموشی، تیسری بار پھر دستک کی آواز آئی، پھر فاطمہ کا سوال کون، پھر ایک مرتبہ اسی آدمی کی آواز پیغمبر سے ملاقات کرنا ہے۔ اب تو شہزادی کو جلال آ گیا، اے آنے والے 3 بار میں نے کہا میرے بابا کو بے آرام نہ کر اور تو میری بات بھی نہیں سن رہا۔ پیغمبر آنکھیں کھولی اور کہا بیٹی فاطمہ اس آنے والے کو آنے کی اجازت دے دے، یہ آنے والا وہ ہے جو آج تک کسی کے گھر کے دروازے پہ نہیں رکا، یہ انبیاء کے گھر بھی گیا ہے، یہ رسولوں کے گھر بھی گیا ہے، یہ اولیاء خدا کے گھر بھی گیا ہے، یہ اوصیاء انبیاء کے گھر بھی گیا ہے، آج تک نہ رکا ہے نہ کسی سے اجازت مانگی ہے، مگر یہ تیرے گھر کا احترام ہے کہ آیا حکم خدا سے ہے، جب تک تو اجازت نہ دے گی قدم آگے نہ بڑھائے گا۔ فاطمہ نے گھبرا کے پوچھا بابا یہ کون ہے؟ کہا یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے آیا ہے، مگر تیری اجازت کے بغیر قدم نہیں بڑھا سکتا۔ فاطمہ نے اجازت دی، پیغمبر کی روح قبض ہوئی، فاطمہ پیغمبر کے میت پہ سر پیٹ کے گری، بابا ارے میں یتیم ہو گئی، ارے تیرا سایہ میرے سر سے اڑ گیا۔ فاطمہ کا ماتم جاری ہے کہ ایک مرتبہ کچھ وقت گزرا اور کسی کی آواز آئی فاطمہ اپنے گھر کا دروازہ کھولو، ہمیں تمہارے گھر میں آنا ہے۔ فاطمہ نے کہا کہ نہیں میں کسی کو اجازت نہیں دیتی۔ آنے والے نے کہا اگر دروازہ نہ کھولا تو ہم یہ گھر کا دروازہ جلا دیں گے اور زبردستی گھر میں آئیں گے۔ ارے فاطمہ کو یقین نہ آئے، ابھی تھوڑے وقت پہلے ملک الموت حکم خدا سے آیا اور رک گیا، بغیر اجازت کے قدم نہ بڑھایا۔ یہ کون ہے جو بغیر اجازت کے قدم بڑھانے کی بات کر رہا؟ ایک بار فاطمہ نے کہا ارے یہ تو وہ دروازہ ہے کہ
کائنات کا سردار میرا بابا بھی آتا ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لیتا ہے پھر گھر میں داخل ہوتا ہے، مگر آنے والے نے خالی زبانی دھمکی نہیں دی، عمل بھی کیا۔ ارے وہ دروازہ جلا، ارے وہ گھر میں داخلہ ہوا، ہائے وہ فاطمہ ایک مرتبہ کا بابا تو نہ رہا تو آ کے دیکھ تیری یتیمہ پہ کیا گزری، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیا، مگر شہزادی بہت بڑی مصیبت ہے، البتہ بابا کو غسل و کفن تو مولا نے دے دیا نا، ارے کربلا میں آئیے، خیمے وہاں بھی جلے، کوڑے وہاں بھی پڑے، تماچے وہاں بھی لگے، اور پھر حسین کا لاشا بے غور کفن بھی رہا، حسین کی یتیمہ کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعداء المجد۔ پروردگارا باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جد الحسن والحسین، اللہ کے رسول کی وفات کے اس دن کا واسطہ رسول کے چاہنے والوں، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، رسول کی اولاد سے محبت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس قابل کر لے کہ قیامت میں ہم پیغمبر اسلام کی شفاعت کے حقدار قرار پائیں۔ خداوندہ ہماری ساری زندگی مرتے دم تک اور موت بھی سنت رسول اور اسی عقیدے پہ آئے۔ خداوندہ پیغمبر اسلام کی وفات کے اس دن کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور پیغمبر کی آخری دنوں کی بیماری کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ فاطمہ زہرا آج یتیم ہوئی ہے، شہزادی کی یتیمی کا واسطہ صاحبان ایمان کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما۔ خداوندہ صرف تیرے حبیب کے غم اور ماتم کے لیے اور اس کی اولاد کے ماتم کے لیے ہم لوگوں نے یہ صفحہ عزا بچھائی ہے۔ اس صفحہ عزا کی جو لوگ 2 مہینے سے خدمت کر رہے، دامے درمے قدمے سخنے اپنا وقت دے رہے، اپنے عطیات دے رہے، خداوندہ انہیں پیغمبر اور فاطمہ کی شفاعت نصیب فرما، ان کی دعائیں قبول فرما، انہیں ہر آفت سے محفوظ فرما۔ اور یہ مظالم سن کے برداشت نہیں ہو رہے، فاطمہ نے تو آنکھوں سے دیکھے ہیں، ان کے انتقام کے لیے تمنا زہرا اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آئیے آج رسول خدا کا بھی ماتم کریں اور صفحہ حضاب حسین کے ماتم میں بھی شریک ماتم۔